اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، دروس بخاری شریف کے سلسلہ میں آج ہم درس بخاری کے حوالے سے جس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث پاک کا متن کچھ یوں ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ حدیث کا نمبر ہے 3535۔ اس حدیث طیبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنی ختم نبوت کی شان بیان فرمائی، اور ختم نبوت کے حوالے سے ایک مثال پیش فرمائی، ایک محل جس محل کو قصر نبوت کہا جاتا ہے۔ قصر نبوت کی تکمیل کا ذریعہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے سے پہلوں کی مثال، یعنی جو آقا علیہ السلام سے قبل انبیاء گزرے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میری اور مجھ سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک محل بنایا اور پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا، لیکن ایک اینٹ جو تھی محل میں رہ گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ اس میں یہ ایک جو اینٹ ہے یہ کیوں نامکمل ہے۔ اس سے تو جتنا بھی محل ہے اس کا حسن کامل نہیں ہو رہا، اس کا حسن مکمل نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ ہے اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ ایک اینٹ جو ہے وہ میری ذات ہے۔ جو ہی آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے قصر نبوت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ غور کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا جو اول ہے اور آخر ہے اس ربط کو دیکھنا ہے، ابتدا اور انتہا۔ ابتدا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَثَلِي، بے شک میری مثال، یعنی اپنے ذکر کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا بیان شروع کیا، اور آخر پہ فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین۔ شروع میں بھی ذکر مصطفیٰ اور آخر پر بھی ذکر مصطفیٰ۔ شروع میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَثَلِي، اور آخر پہ فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین۔ یعنی اس پورے تذکرے کو دیکھیں، اول بھی آقا کی ذات ہے، آخر بھی آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور درمیان میں پھر آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ ایک اعتبار سے یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اول بھی ایک پہرا ہے اور اس کے آخر پر بھی ایک پہرا ہے۔ اس پہ ایک مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ، جسے آیت ختم نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو اس آیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ آخری جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں، فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اس آیت سے ماقبل جو آیت کریمہ ہے اس کے اختتامی الفاظ کو دیکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ادھر شان حسیبیت کا ذکر اور ادھر شان علیمیت کا ذکر۔ حسیبیت کی شان بھی اللہ کی اور علیمیت کی شان بھی اللہ کی، تو
اول بھی اللہ کی شان کا پہرا، آخر بھی اللہ کی شان کا پہرا۔ اللہ اپنی شان کے پہروں میں کس کا ذکر کر رہا ہے اور کس عقیدے کا اللہ پاک پرچار فرما رہا ہے؟ قرآن مجید کی ترتیب بتا رہی ہے کہ جس عقیدے کے اول بھی پہرائے خدا اور آخر پر بھی پہرائے خدا ہو، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اور یہی جو فیض ہے اس حدیث طیبہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول بھی آقا علیہ السلام نے اپنا نام یا ذکر فرمایا ان مثلی، اور آخر پر بھی فرمایا انا خاتم النبیین۔ تو یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہاں اگر دیکھیں تو یہاں پہرے داری آقا علیہ السلام کی، اول بھی آپ کا ذکر آخر بھی آپ کا ذکر، تو دونوں اطراف سے ایک پیغام ملا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے جس کی اول و آخر پر پہرائے خدا بھی ہے اور پہرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اسی طرح آپ جب ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں تو حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ نے اس عقیدے پر دلائل دیے، تو اس سے یہ بھی ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے یا ایک پہلو ملتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل دینا یہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے شان پر حضور علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل لیتے ہیں، اس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک معروف کتاب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں 100 سے زائد قرآنی آیات اور بے شمار احادیث طیبہ ہے جن کی دلائل کی روشنی میں اس عقیدے کا ذکر کیا گیا، اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ تو یہ جو حدیث طیبہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختم نبوت کو اپنی زبان اقدس سے بیان کر کے امت کو ایک تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا، ختم نبوت کا پرچار کرنا اور ختم نبوت کے حوالے سے عقیدے کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ پاک اسی عقیدے پر ہمیں آخری دم تک اللہ پاک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔